آستینوں میں سے سانپ تلاش کرو، مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، مگر اگر قومیں ہمت ہار جائیں اور غم میں پڑ جائیں۔ قرآن پاک زندگی کے ہر مرحلے میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے، چاہے امن ہو یا جنگ ہو۔ تو اگر جنگی ماحول ہو تو قرآن پاک کیسی رہنمائی فرماتا ہے، اس کے بارے میں بڑی ہی آج کی اہم گفتگو ہے، جس میں ہم کشیدگی کے دنوں میں، فتنوں کے دنوں میں اور خوف کے دنوں میں جو مومن کا اصل ہتھیار ہے اس کی طرف آئیں گے جو قرآن پاک نے ہمیں دیا ہے۔ قرآن مومن کو بندوق نہیں دیتا بلکہ بصیرت دیتا ہے۔ اسلحہ جو ہے قرآنی اسلحہ وہ بصیرت ہے۔ قرآن سے محبت کرنے والا لوگوں سے نفرت نہیں کرتا۔ جو فجر میں قرآن سے جڑ جائے وہ شام کو فتنہ نہیں پھیلاتا۔ جو سنبھال لیتا ہے قرآن کو، شام کو زبان اور ہاتھ اس کے دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے۔ قرآن سے امید لینے والا کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہوتا، اور قرآن کی جسے امان مل جائے اس سے دشمن کا خوف نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ النساء میں فرماتا ہے خبر کی تحقیق کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے سفر پر نکلو تو تحقیق کر لیا کرو۔ یعنی کہ یہ معاملہ بڑا اہم ہے۔ فتبینوا، تحقیق کر لینا، کسی چیز کی اچھی طرح سے چھان پھٹک کر لینا اور معاملات کو اچھی طریقے سے دیکھ لینا، یہ کسی اہم معاملے کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اور یہ دیکھا جائے کہ کہیں کوئی دشمن آپ کو طیش تو نہیں دلا رہا کسی خاص کام کو کرنے کے لیے، اور کہیں آپ کا رد عمل کوئی جذباتی تو نہیں جس کا دشمن کو فائدہ ہو جائے گا۔ اس کے جاسوسی کے نظام کو دیکھنا، اور دوسرا یہ کہ اپنی صفوں میں غداروں کو تلاش کرنا، یہ ساری چیزیں فتبینوا میں آتی ہیں۔ اس وقت پاکستان جس جنگ میں شامل ہے، فتنہ الخوارج کی جنگ، اس میں آج کا یہ جو لیکچر ہے، جو درس ہے قرآن فجر کا، اس کا مخاطب جو ہے وہ عوام بھی ہیں، خواص بھی ہیں، وہ ملکی ادارے بھی ہیں، اور ہر وہ سٹیک ہولڈر ہے جو اس جنگ میں براہ راست یا بالواسطہ شریک ہے۔ تو فتبینوا کا اتنی اہمیت ہے کہ سورہ نساء کی 94 آیت میں ہی اللہ پاک نے دوبارہ اس کو فرمایا، فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، پس دوسروں کے بارے میں بھی تحقیق کر لیا کرو۔ عرفان القرآن نے یہ جو ترجمہ کیا ہے، پیچھے فتبینوا کا یہ ترجمہ تھا کہ تحقیق کر لیا کرو، مگر اسی آیت میں دوبارہ جب یہ فتبینوا آیا تو سیاق کلام کی وجہ سے اس کا معنی یہ بنا کہ اپنے بارے میں تو ساری تحقیق اور ریسرچ کرتے ہو، اپنے مد مقابل اور دشمن کے بارے میں بھی، جس کو تم نے پچھاڑنا ہے، جس کے ساتھ تمہاری جنگ ہے، جس کے ساتھ تم مشکل حالات میں گزر رہے ہو، اس کے بارے میں بھی تحقیق کرو، اس کے کاموں کے اوپر بھی خبر رکھو۔ یعنی کہ پورا انٹیلیجنس کا نظام یہاں پر اشارہ دے رہا ہے۔ فتبینوا دو بار کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معلومات کے نظام کی طرف اشارہ ہے، پوری تحقیق کرو اس معاملے کے بارے میں جو تمہیں درپیش ہے۔ خبروں کی تحقیق پہلا پوائنٹ ہے، اور دوسرا پوائنٹ ہے جھوٹے پروپیگنڈے کے اوپر نظر رکھو، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص، میڈیا یا ادارہ یا کوئی بھی رپورٹنگ سورس تمہارے پاس آتا ہے، فتبینوا، کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔ جھوٹے پروپیگنڈے سے بچنے کا یہاں پہ بھی خبر رسانی اور نیوز سورس کو چیک کرنے کے بارے میں احتیاط کی گئی ہے کہ جہاں سے خبر تمہارے پاس آ رہی ہے چیک کرو کہ وہ نیوز سورس کون سا ہے۔ یہاں سے ڈائریکٹ خبریں دینے والے جتنے ادارے ہیں، میڈیا ہے، ایجنسیاں ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی سورس کے اوپر پہلے غور کرو کہ جو تمہارے پاس جنگی حالات میں، امن کے حالات میں جو بھی خبر آ رہی ہے اس کی اپنی کریڈیبلٹی کا کیا معاملہ ہے۔ اور اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے افواہوں سے بچیں، چونکہ جنگیں افواہوں سے جیتی جاتی ہیں۔ افواہیں قوموں کے مورال کو اپ اور ڈاؤن کر دیتی ہیں۔ اللہ پاک اس بارے میں فرماتا ہے والمرجفون فی المدینۃ، یہاں پر ایک ڈیٹیل کے ساتھ اس کا بیان ہے کہ اگر منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور گستاخی کی بیماری ہے، اور اسی طرح والمرجفون فی المدینۃ، مدینہ میں جھوٹی افواہیں پھیلانے والے لوگ، فی المدینہ، المدینہ سے مراد تو مدینۃ المنورہ ہے، مگر عمومی طور پر اس کے معنی میں مدینہ سے مراد ہر شہر ہوگا۔ شہروں میں، بستیوں میں جہاں پہ لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ افواہیں پھیلانے والے، کسی خاص مقصد کے لیے پروپیگنڈا کرنے والے جو لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی جھوٹی افواہوں کے اوپر اچھے طریقے سے نظر رکھو، اس لیے کہ افواہ باز جو ہیں یہاں پر اللہ پاک نے ان کو منافقوں میں ان کا شمار کیا ہے۔ گویا کہ افواہ بازی جو ہے
وہ منافقت کی ایک صفت میں آتی ہے، اور اس کا ذکر گستاخوں کے ساتھ کیا گیا ہے، افواہ بازوں کے ساتھ۔ یہ چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے، تو اس سے بھی بچنا ہے، افواہوں پہ نظر بھی رکھنی ہے، افواہ سازوں پہ بھی نظر رکھنی ہے۔ پھر آگے قرآن پاک فرماتا ہے کہ اب ایسا کرو کہ مایوسی نہ آنے دینا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے میرے بیٹو، جاؤ کہیں سے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کی خبر لے آؤ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یہاں پر انہوں نے مایوسی کا ذکر کیا، مگر کہا کہ مایوس نہ ہونا، یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کی خبر میرے پاس لے آؤ۔ اور ہوا یہ کہ اللہ فرما رہا ہے اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ بے شک اللہ کی رحمت سے صرف وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مایوسی سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے پاس یعقوب اور بنیامین کی خبر لے آؤ اور مایوس نہ ہونا، یعنی اللہ کی مدد و نصرت پر کامل یقین رکھ کے نکلنا۔ تو جب اس یقین کے ساتھ بندہ میدان عمل میں نکلتا ہے تو پھر اللہ پاک دیکھیے کہ مایوسی سے نکلتے ہی بنیامین بھی مل گئے اور یوسف علیہ السلام کی خبر بھی آ گئی۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ اگر مایوسی داخل عمل نہ ہو اور بندہ کوشش جاری رکھے مایوسی کو چھوڑ کر، تو جس طرح یعقوب علیہ السلام کا گم شدہ یوسف اور بنیامین علیہ السلام مل جاتے ہیں، اسی طرح مایوسی چھوڑ کر ہمت اور کوشش کرنے والے بندے کو اس کی منزل بھی مل جاتی ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں مایوسی جرم ہے، مایوسی اتنی بڑی چیز ہے کہ مایوسی کفر بھی ہے، مایوسی جرم بھی ہے۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، سورہ ہجر میں ہے، کہ اپنے رب کی رحمت سے گمراہوں کے سوا اور کون مایوس ہو سکتا ہے۔ گویا یہاں پر مایوسی جو ہے اسے گمراہی کہا گیا۔ اور سورہ روم کی 12 نمبر آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ ہوں گے جو مایوس ہو جائیں گے۔ گویا یہاں سے پتہ چلا کہ مجرم لوگ جو ہوتے ہیں، جرم کرنے والے، وہ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، اس لیے کہ مایوسی جرم ہے۔ اور اسی طرح جنگی حالات میں اور عالمی کشیدگی کے حالات میں قرآن حکیم ہماری اگلی رہنمائی یوں فرماتا ہے کہ غداروں کی تلاش کرو۔ بڑا اہم پوائنٹ ہے، غداروں کی تلاش کرو اپنی صفوں میں، دوسروں کی صفوں میں۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، قوم کے اوپر جو الف لام لگا ہوا ہے یہ کسی خاص طرف اشارہ ہے، اور ترجمہ عرفان القرآن ہے اور تم دشمن قوم کی تلاش میں سستی نہ کرو۔ یہاں پر دشمن کا لفظ نہیں لکھا ہوا لیکن ترجمے میں دشمن لکھا ہے، اس لیے کہ جب آپ سورہ النساء کی 104 نمبر آیت کا تھوڑا سا سیاق کلام پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر بات ہی دشمن قوم کی ہو رہی تھی، اس لیے ترجمے میں وضاحت کے ساتھ تفسیری انداز میں دشمن کو بریکٹ کر دیا گیا کہ اور تم دشمن قوم کی تلاش میں سستی نہ کرو۔ عرفان القرآن، اگر تمہیں دشمن کا پیچھا کرنے میں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی تو ایسی ہی تکلیف پہنچتی ہے جیسی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ غداروں کی تلاش جو ہے اور جاسوسی کے نظام میں معاملات اتنے مشکل ہوتے ہیں کہ آپ کو تکلیف کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور اس لیے مسلسل نظر رکھنے اور پیچھا کرنے کی تلقین کی گئی ہے کہ اپنے تالابوں میں سے مینڈک تلاش کرو، اپنی آستینوں میں سے سانپ تلاش کرو، اپنے پیچھے کھڑے غدار اور دشمن تلاش کرو جو تمہاری انٹیلیجنس کا نظام تباہ کر رہے ہیں۔ اداروں کو بھی اللہ تعالیٰ مخاطب فرما رہا ہے اور قرآن حکیم عوام کو بھی مخاطب فرما رہا ہے کہ جب جنگی حالات ہوں تو ان چیزوں کے اوپر نظر رکھو، اسے کبھی اگنور نہ کرنا۔ اور اس کے بعد فرمایا ہمت نہ ہارو اور غم نہ کرو، ولا تہنوا، اور ہمت نہ ہارو، ولا تحزنوا، اور حزن اور غم نہ کرو، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، سورہ آل عمران 139 نمبر آیت میں فرمایا، اور تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کرو اور تم ہی غالب آؤ گے اگر تم کامل ایمان رکھتے ہو تو۔ گویا ہمت چھوڑ دینا اور غم میں مبتلا ہو جانا کسی قوم کا، جنگ کی کسی بھی حالت میں، فتح و شکست کی کسی بھی حالت میں، یہ بلندی نہیں دیتا، یہ کامیابی نہیں دیتا۔ اور اگر کامیابی لینی ہے تو قرآن حکیم فرماتا ہے کہ جنگی ماحول میں پھر صبر کرنا بھی سیکھو۔ صبر کیا؟ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور سختی اور تنگ دستی میں اور مصیبت اور بیماری میں اور جنگ کی شدت میں، جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہوں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اس لیے کہ جنگ کے معاملے میں، جہاد کے وقت، تنگی اور پریشانی کے وقت، دشمن کے ساتھ جب آپ کی صفیں برسر پیکار ہوں، آپ کے ادارے دشمنوں کے ساتھ لڑ رہے ہوں، عالمی سطح پر اور اندرونی سطح پر ہر طرح سے دشمن کا سامنا ہو،
تو ہوتا کیا ہے کہ جنگی ماحول میں بندہ بے صبر ہو جاتا ہے، اور بے صبری ایسے ایسے کام کروا دیتی ہے کہ پھر حکمت عملی بدل جاتی ہے۔ اور اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تقوی یہ ہے کہ جنگی ماحول میں اور جنگ کی شدت میں، جب شدت جو ہے مصیبت لاتی ہے اور مصیبت سے خبریں ایسی آتی ہیں کہ بندہ پھر ہر طرح کی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، اگر اس معاملے میں اگر عارضی طور پر کوئی تکلیف آ گئی ہے، مصیبت آ گئی ہے، نقصان ہو گیا ہے، سانحہ ہو گیا ہے، تو اللہ پاک فرما رہا ہے اس ماحول میں پھر تمہیں صبر کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم نے اس چھوٹے سے قرآن فجر میں ہمیں کیا کیا نصیحتیں فرمائی ہیں، جو ہمیں خاص طور پر اس طرح کے خوف کے ماحول میں، جنگ کے ماحول میں اور عالمی کشیدگی کے ماحول میں مد نظر رکھنا ہے۔ پہلے نمبر پر خبروں کی تحقیق کرو، کبھی بغیر تحقیق کے کسی جنگ میں شامل نہ ہو جاؤ۔ جھوٹے پراپیگنڈے پہ نظر رکھو، جھوٹا پراپیگنڈا جیتی ہوئی بازی بھی ہار دیتا ہے۔ افواہوں سے بچو، اس لیے کہ افواہیں پھیلانے والے دشمن جو ہیں سم ٹائم ان کی خبریں جو اور ان کی جو نیوز ہوتی ہیں اس کا ایجنڈا ظاہری طور پر اور ہوتا ہے مگر ہڈن ایجنڈا اور ہوتا ہے۔ اور اس سے اگلا پوائنٹ کہ اپنی صفوں میں غداروں کی تلاش کرو، کالی بھیڑیں تلاش کرو، جاسوسی اور انٹیلیجنس کے نظام کو بہتر بناؤ، اور اس کے بعد یہ کہ ہمت نہ ہارو اور غم نہ کرو، اس لیے کہ مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، عارضی ہوگی، مگر اگر قومیں ہمت ہار جائیں اور غم میں پڑ جائیں اور قومیں اپنی سڑکوں پر خود ہی نکل کر اپنا ہی نقصان کرنا شروع کر دیں، اپنے ہی بندوں کو مارنا شروع کر دیں، اپنے ہی اداروں کے خلاف ہو جائیں، تو یہ صورتحال جو انارکی پیدا ہوتی ہے یہ پھر کامیابی کی طرف نہیں لے جاتی۔ اور اس لیے آخر میں فرمایا کہ جنگی ماحول میں بھی صبر کے ساتھ اگر وقت گزارو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن فجر کے اس پیغام میں وعدہ کر رہا ہے کامیابی کا، اور اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کامیابی کے اس وعدے پہ آپ آتے ہیں تو پھر یہ مختصر سے ایجنڈا ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ہر طرح کے ماحول میں اپنا کردار جو ہے اس کو پیش کرنا ہے۔ اپنا کردار چاہے ذاتی طور پر ہو، چاہے قومی سطح پر ہو یا بین الاقوامی سطح پر ہو، قرآن پاک کی ان ہدایات کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو احتیاط کے ساتھ آج کل سوشل میڈیا پر ہر آنے والی خبر فارورڈ کرنے کے لیے نہیں ہوتی، ہر آنے والی خبر کامنٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتی، ہر آپ تک پہنچنے والی خبر جو ہے وہ آپ کو مایوس کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ ذمہ دار شہری بنیں، اپنے اداروں کا ساتھ دیں، اپنی قوم کا ساتھ دیں اور قرآن حکیم سے مسلسل جڑے رہیں تاکہ حالت امن ہو یا حالت جنگ ہمیں کبھی بھی مایوسی نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ہم منتظر رہیں کہ دوبارہ انشاءاللہ حالات پلٹیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔